بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کے لیے، قرآن و سنت سے روشناس کرانے کے لیے اور اللہ اور اس کے پیغام کو صحیح طور پر واضح کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری، خاندانی یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو تو آپ فون کال کر کے بھی اور براہ راست تشریف لا کے بھی حضرت مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ تعالی خطیب جامعہ مسجد کریمیہ جال ستیانہ روڈ فیصل آباد، وہ ہر روز ہمارے ہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی مسئلہ کے سلسلہ میں بروقت اور صحیح رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر درکار ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے اور مختلف کیبل نیٹ ورکس پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام خود بھی دیکھیے، دوستوں کو بھی دکھائیے، مسائل حل کیجئے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر صحیح رہنمائی حاصل کیجئے۔ مولانا محمد اسحاق جامع مسجد کریمیہ والے جمعۃ المبارک کے روز ان کے ہاں ایک مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوست براہ راست مولانا سے شرف ملاقات حاصل کرنا چاہیں یا کسی مسئلہ کی وضاحت طلب کرنا چاہیں یا کوئی اور استفسار کرنا چاہیں تو ہر جمعۃ المبارک کے روز ان کے ہاں ایک مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ خود بھی تشریف لائیے، دوستوں کی دعوت دیجیے۔ دین کا کام کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ مولانا ہمارا پہلا سوال ہے۔ جی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ آپ سے سوال کرنا تھا۔ جی فرمائیے بھائی۔ یعنی مولانا صاحب سے۔ جی پوچھیے بھائی، پوچھیے، بیٹھے ہیں مولانا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مناسب ہو تو شجرہ نسب پلیز بیان کر دیجیے ذرا۔ شجرہ نسب بھائی اتنا لمبا جو ہے نا حضرت عدنان تک، جو آدم علیہ السلام تک، اس کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ اندازے ہی ہیں لوگوں کے۔ عدنان تک خود حضور نے بیان کیا، وہ صحیح بخاری میں بھی درج ہے۔ رحمۃ اللہ عالمین اگر آپ کو مل جائے، اس میں بھی قاضی سلیمان منفوذ پوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تو اگر میں چاہوں تو اس تک بیان کر سکتا ہوں، مگر یہ وقت کا حرج ہوگا۔ آپ میرے بھائی نا بس صحیح بخاری میں سے بھی نکال سکتے ہیں، عدنان تک آپ نے خود بیان کیا، اور یہ رحمۃ اللہ عالمین اردو میں مل جاتی ہے، اس میں بھی قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ نے وہ سارا دے دیا۔ برائے مہربانی آپ تھوڑا سا اگر تھوڑا سا تو یاد رکھنا چاہیے نا، کم از کم جو ہاشم تک ہے عبد المناف تک، یہ تو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے نا کہ رسول اللہ ہے، آپ کے والد عبداللہ ہے، ان کے والد عبد المطلب ہیں جن کا اصل نام شیبہ ہے، مگر یہ علم والے لوگ بھی شاید ہی جانتے ہوں کہ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے، اس لیے آپ سے کوشچن کیا ہے۔ اور اس سے اوپر جو ہے وہ ہاشم ہے، میری بات سنیں، اور اس سے اوپر ہے عبد مناف۔ یہ جو شجرہ نسب ہے، یہ پیڑھی پنجابی میں کہتے ہیں، یہ تو سارے لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اس سے اوپر چلو لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تھوڑی سی بات سنیں میری۔ ہاشم بھی جو ہے ان کا اصل نام عمر ہے، یہ یاد کرنے میں نے درمیان میں کوئی اچھی باتیں آپ کو بتا دی کہ عبد المطلب شیبہ ہے اور عمر جو ہیں ان کو ہاشم مشہور کر دیا گیا۔ ہاشم چورا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مکے میں قید پڑ گیا تھا، انہوں نے پھر شام سے غلہ منگوایا، روٹیاں بنوائی، گوشت کا شوربہ بنایا، ان میں پھر ٹبوں میں وہ چورا کر کے مکے کی دعوت کی، لوگوں کو کھلایا، اس لیے انہیں مطعم المساکین بھی کہتے تھے کہ مسکینوں کو کھلانے والا، اور ہاشم بھی نہ ہو گیا، اصل نام عمر تھا، عمر۔ جی بھائی فرمائیے، کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بذات خود رہتا ہوں کویت میں، جی وہاں پہ پاکستان کے ایک عالم دین گئے تھے، بہت معروف ہستی ہیں، مولانا مختار شاہ صاحب ہے ان کا نام۔ مختار شاہ صاحب؟ مولانا مختار شاہ صاحب جی، یہ غالباً لاہور کے ہیں یا گجرات کے ہیں جی۔ تو انہوں نے وہاں پہ بیان کیا تھا، تو میں نے لکھا ہوا نام، کمپلیٹ طور پہ نام میں نے سبھی لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ 77 نام بنتے ہیں، یعنی 70 نام بنتے ہیں۔ یہ 70 نام جو میرے بھائی ہیں نا، یہ آپ لینا چاہتے ہیں تو میں نے بتایا نا، رحمت اللہ عالمین میں بھی انہوں نے آدم علیہ السلام تک بیان کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لگ کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس میں نے جو بات کہی نا کہ عدنان سے آگے جو شجرہ نسب ہے نا، اس کی بھائی دلیل کوئی نہیں. یہ پتا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسماعیل کے اولاد سے ہیں، مگر یہ جو نسلیں لکھی ہیں نا یہ اتنی معتبر نہیں ہے. اس لیے میں نے جو تحقیقی بات تھی نا کہ عدنان تک سب متفق ہیں، اور یہ خود حضور نے آپ بیان کیا، اس کو لینا چاہیے. بے شک عدنان کا ذکر ہے. بے شک عدنان اوپر کا جو ہے نا وہ لکھا ہے، آپ رحمت اللہ عالمین لے لیں، سب کا لکھا، انہوں نے 70 ہی لکھے ہیں. بیویوں تک کے نام بھی انہوں نے تلاش کیے ہیں جن کی مل سکی ہیں، مگر جو بات تحقیقی نا وہ نہیں کرنی چاہیے. میں محفل کی رونق کے لیے بیان کرتے پھرے نا تو علماء کی شان کے لائق نہیں. جی بے شک. جی اچھا جی، مہربانی جناب. اللہ کو دو باتیں سن لی آپ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا ہے؟ میں بیٹھا ہوں. اچھا جی، میں نے نا مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ نیل پالش کے ساتھ وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے میری بچی، آپ بے فکر ہیں، وضو ہو جاتا، کوئی بات نہیں. اگر مہندی بھی آپ نے لگائی نا، اس مہندی کے اوپر سے ہی آپ پانی گزار دیں، بے شک وہ طے جمی ہوئی، کوئی فکر نہ کریں، آپ کا وضو ٹھیک ہے، غسل ٹھیک ہے. اچھا، اتنی پریشانی کی بات نہیں. اچھا مولانا صاحب میں نے یہی پوچھنا تھا کہ چہرے کا پردہ کتنا ضروری ہے؟ چہرے کا پردہ تو میری بچی گھر سے جب باہر نکلے اس وقت چاہیے. گھر سے جب باہر نکلے اس وقت ضرور بڑی چادر ہو یا کوئی ایسا ہو سامان جس سے چہرہ جو ہے نا اس کا چھپا ہونا ضروری ہے. مگر اس میں زیادہ جو ضرورت کی چیز ہے نا جس کی طرف دھیان نہیں، وہ آنکھیں چھپنی چاہیے. پلو جو ہے نا وہ آگے لٹکا ہو جس سے آنکھیں نا ڈائریکٹ ایک دوسرے کو دیکھیں. نیچے کا اگر چہرہ کا کوئی حصہ ننگا بھی رہے نا تو آپ فکر نہ کریں، اس کا اتنا اہتمام نہیں جتنا آنکھوں کا ہونا چاہیے تھا، وہی گم کر لیا. آپ بے شک وہ چادر بڑی لیں، اس کا پلو لٹکتا جس سے آنکھیں نا صاف نہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، ذرا آنکھوں کے آگے جھکا ہوا، اس سے نیچے اگر ننگا بھی ہو پھر کوئی اسلام کو اعتراض نہیں، راستہ دیکھیں جو جی چاہے کریں، آنکھوں کو بچائیں. مسئلہ سارا آنکھوں کا. اس کو بچیوں نے ہے کہ وہ برقعے پہنے ہوئے ہیں، باقی سب کچھ پایا ہوا، بہت مشقت کے ساتھ آنکھیں کھلی ہیں، بہت بری بات. آنکھیں تو تیر ہے زہر آلود جس سے سارا کام خراب ہوتا. شکریہ مولانا. جزاکم اللہ. ایک دوست نے ہمیں سوال بھجوایا کہ بعض لوگ اسلام یہ کیا ہوتا؟ ہیلو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا اسحاق صاحب. جی بیٹھا ہوں. اسحاق صاحب ایک سوال سیگا. جی ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ. ہاں جی ਜੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ کہ آپ بالکل آپ نے اچھا کیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی جی بات اصل میں بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جو چاہے کرے، اور اپنے رسول کے ساتھ اس کو بڑی محبت ہے، اور حضور پر اللہ کے بے شمار انعام ہیں جو ہم گن ہی نہیں سکتے. مگر بات تو یہ درکار ہے نا کہ جو بات بھی آپ کے بارے میں کہی جائے وہ صحیح ہو، اس کا کوئی ثبوت ہو. تو یہ جو سایہ نہ ہونے کی بات ہے نا، اس پر مستقل رسالے لکھے ہیں. کہ رسالہ تو مل بھی سکتا، مولانا مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا تقی عثمانی کے وارد سے، اس میں اسی پر بحث کی ہے کہ یہ جو ہے نا مشہور وہ روایتیں بھی جو یہ لوگ دیتے ہیں وہ ساری انہوں نے اس میں دے دی. ان میں ایک بحث کی ہے کہ اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے. اور سوچنے کی بات بھی ہے کہ اگر ایسا نشان ہوتا نا تو بجائے چاند ٹکڑے ہو یا ایسی چیزیں مانگنے کے، جب وہ کہتے کہ آپ نبی ہیں بتائیں کیا نشان ہے، آپ کہتے ہیں دیکھو دھوپ میں کھڑا کر لو، جہاں جی چاہے روشنی میں کرو، میرا سایہ ہی نہیں. نہ کسی نے کبھی یہ پوچھا، نہ آپ نے کبھی یہ معجزہ پیش کیا، تو یہ چیز ثابت نہیں. باقی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس کا کوئی نہیں دلیل نہیں. بہت مہربانی. جزاکم اللہ. بہت مہربانی. جزاکم اللہ. اس کے ساتھ ساتھ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، شاید مجھے پورا نہ آتا ہو، تو انہوں نے کہا کہ کون کہتا کہ آپ کا سایہ نہ تھا، جہاں پہ سایہ ہی آپ کا. جہاں پہ یہ سایہ تو کہیں تو بالکل آپ کا بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا سے سوال یہ کرنا تھا جی بھائی. کہ نماز پڑھتے وقت نا خیالات بہت آتے ہیں اور نماز مطلب بیچ میں بھول جاتے ہیں. اچھا، مولانا کی وضاحت سے پہلے بھائی میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے اور اپنے سب ناظرین اور سامعین سے کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ سوال ہمیں 2 رمضان المبارک کو بھی موصول ہوا تھا، تو مولانا بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دے چکے تھے. ایک بہن قرۃ العین نے یہ سوال کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو جتنے بھی مولانا کے پروگرام ہو رہے ہیں نا، یہ سب ریکارڈ کیے جاتے ہیں. تو ان کی ریکارڈڈ سی ڈی آپ شاف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو مولانا پھر بھی آپ کے لیے جواب دے رہے ہیں، اس وہاں سے مولانا کی سی ڈی منگوائیے، خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی دکھائیے، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. جی مولانا فرمائیے. جی کون سا سوال؟ یہی کہ نماز کے اندر مختلف قسم کے خیالات. یہ بھائی آپ سمجھنے اور اس جھنجھٹ سے نجات پائیں کہ خیالات سے آدمی جان نہیں چھڑا سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا کیسی نماز پڑھو کہ اس میں خیال نہ آئے، یہ ان کی اپنی خیالی بات ہے. ایسا پلاؤ پکایا ہے انہوں نے، نہ کبھی کسی نے ایسی پڑھی ہے نہ پڑھ سکتے ہیں. نماز چھڑانے کا یہ شیطانی طریقہ کہ کہیں خیالات آتے ہیں اس لیے نہ پڑھو، ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے. بلکہ سچ پوچھیں تو جن کو خیالات نہیں نہ آتے، اگر کچھ ایسے خوش قسمت ہیں تو ان سے ان کی نماز 1000 درجہ بہتر ہے جن کو خیالات ستاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں شیطان تو اپنا کام کرتا رہے، ہم نے مزہ آئے نہ آئے، ہم نے مزے کے لیے پڑھنی ہے، ہم تو اللہ کا حکم مار رہے ہیں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں کہ باوجود ہے کہ نماز میں وہ ستاتا بھی ہے، کہتے ہیں پڑھیں گے ہم. آپ بے فکر ہو کر پڑھیں، آپ کی نماز درست ہے. جو بھول جاتے ہیں نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے. یہ نسیان بری بات ہے، خیال رکھا کریں نا کتنی رکھتے ہیں، توجہ سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ مدد کرے. اور زیادہ خیالات آئے نا تو جو نسخہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا کہ بائیں طرف تھوڑا سا تھو 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 کر دیں اور 3 بار کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز میں نماز کے دوران ہی کرنا، ہاں دوران میں دفع ہو جائے. بالکل اللہ تعالیٰ اس ملعون کو نا جوتیاں مارے گا. جی اعوذ باللہ کہنا. ہاں جی ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اللہ حافظ. زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. سارے مسلمان اس بات کو مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن وہی لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جو فریضہ ربانی ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے بڑے شیر ہوتے ہیں اور بڑے تیز ہوتے ہیں. چونکہ ان کے بچے اصرار کرتے ہیں کہ ساتھ والوں نے بکرا لے لیا آپ بھی لے لیں، کو دکھلاوے کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہمیں ایک بھائی نے بھجوایا. اس بھائی نے بہت اچھی چیز کی طرف متوجہ کیا ہم سب کو کہ فرض چھوڑ دینا اور سنت نفل کی فکر کرنا. اس کے لیے جو بہت پیاری مثال دی ہے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اپنے ایک رسالے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور خیرات کرتے رہے. اس پر ایک پورا رسالہ لکھا انہوں کہ یہ نامراد ایسے ہی ہیں جیسے ایک عورت جو ہے نا وہ ساری مشقت اٹھائے، پیٹ میں بچہ 9 ماہ اٹھایا مگر جب جنے تو مردہ. یہ مثال ہے لوگوں کی کہ انہیں کچھ نہیں ملے گا، بچہ مردہ پیدا ہو، اس دن نہ نفل کا کوئی ثواب ملے گا، فرض تو انہوں نے پڑھے ہی نہیں. پہلے فرض پڑھیں، اس کے بعد توفیق ہے تو نفلی نیکی کریں، ورنہ آپ نجات تو پا جائیں گے نا. زکوٰۃ دے دی اور خیرات نہیں بھی کی، بچ گئے. مقام نجات حاصل کرنے کے لیے جان تو چھوٹ جائے، فرائض کی پابندی کریں. 5 نمازیں پڑھ لی، کوئی تہجد اشراق وغیرہ نہیں پڑھی، چلو ثواب نہیں آپ کو ملا مگر مجرم نہیں آپ. فرض ہی نہیں ادا کیا تو کیا ملے؟ تو جو نوافل ادا کرتے ہیں ان کے لیے بہترین وہ مثال ہے، اور وہ رسالہ بھی لوگوں کو پڑھنا چاہیے. ان کے فتاوی میں درج ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بے شک جتنا مرضی خیرات کرتے رہیں، کچھ نہیں ملے گا. پہلے حساب سے زکوٰۃ دیں پھر نیکیاں کریں. جزاکم اللہ. یہ ٹھیک کہا آپ نے، قربانی بچے کہتے ہیں تو خرید لیتے ہیں، ورنہ شاید وہ بھی نہ خریدتے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہوتی کہ سارا جانور جلا دو، کھا نہیں سکتے تم، انہوں نے وہ بھی نہیں کرنا تھا. اب تو یہ ہے کہ فریجیں بھر لیتے ہیں اور سال بھر کھاتے ہیں اور اچھے اچھے اجزاء چھانٹ لیتے ہیں، جو نکمے وہ مسکینوں کی طرف پھینک دیتے ہیں. اس لیے قربانی بھی نہیں میرے بھائی یہ اللہ کے لیے کرتے. اس میں میرے کی اسپرٹ یہ نہیں ہے کہ مسکینوں کو کھلائیں اس دن، نہیں، اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں. یار دوستوں کے گھر بھیج دیں گے، جس نے پہلے ذبح کیا اس دوست کو بھیج دیا، انہیں بھیج دیا. غریب تو بیچارے دھکے کھاتے رہ جائیں، کچھ نہیں دیتے، پھپھڑے وغیرہ دے دیں تو دے دیں. ظالم. اسی لیے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ہر جگہ مار پڑ رہی ہے ان کو، ابھی بھی نہیں سمجھتے. بلکہ سوال کرنے والے بھائی نے اس بات کی بھی گرہ لگائی تھی کہ ان میں سے بعض قربانی کرنے والے ایسے ہیں کہ عام حالات کے اندر صدقات و زکوٰۃ لے لیتے ہیں، لیکن بچوں کی وجہ سے کچھ اس قدر مجبور ہوتے ہیں دکھلاوے کے لیے کہ خود چھوٹا موٹا جانور ذبح کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. جی جزاکم اللہ. حکیم مختار صاحب ہمارے جی السلام علیکم. ہیلو جی، پوچھنا تھا کہ
ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہوتے؟ ایک بھی تو ہو سکتا ہے. صحیح بات، صحیح بات. میری بہن نے پوچھا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا. تو اس بارے میں میری بہن لوگوں نے جو قیاس آرائیاں کی نا، ٹامک ٹوئیاں، وہ تو بہت ہے. کسی نے کہا کہ فرشتوں کو جب حکم ہوا کہ سجدے کا تو وہ سجدے میں پڑ گئے. جب انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس نے تو سجدہ نہیں کیا، وہ دوبارہ سجدے میں پڑ گئے کہ شکر ہے ہم تو نافرمان نہیں نکلے. اس سے یہ چلا. مگر یہ ساری باتیں تیر تکے، ایسی بات کوئی نہیں. سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رکعت میں، سارے یہ میرے دوست بھی سمجھے، رکعت میں اصل چیز جو ہے نا سب سے بڑی عبادت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں پڑتا. پہلی آدمیاں جو ہے وہ ادنا ہے، کھڑا تھا ہاتھ باندھ کر، پھر جھک گیا، پھر زمین پر ہی گر گیا. وہ اس نے پیشانی جو جسم کا سب سے اشرف عضو ہے، سب سے اعلیٰ، کہ میں سر نہیں کسی کے نیچے خم کروں گا، وہ سر اس نے اگر توفیق ہو جیسے ابن مسعود نے مٹی پر سجدہ کر دے اور امام مالک بھی زمین پر کر دے. اگر یہ ہو جائے پھر تو بہت بات اچھی، ورنہ ہم جہاں بھی سجدہ کرتے ہیں زمین ہی ہے نا. شیخ اکبر فرماتے سب سے اشرف عضو، اور جس کو قرآن نے ضرور کہا کہ سب سے زیادہ ذلیل زمین، جس پر جوتیاں لے کر پھرتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں، اس پر ماتھا ٹکوا دیا. اس سے آگے آزادی کیا ہوگی؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. اس کو کیوں رکھا گیا؟ چلو آپ نے پوچھا بچی، سب کو پتا چلے کہ کتنا نقطہ ہے اس کو، مگر ہم اس طرح نماز نہیں پڑھتے. ایک سجدہ جب کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ریہرسل ہے میری اور آپ کی کہانی کا. ہم ایک دور سے گزرے، کنتم امواتا، نہیں تھے، مٹی تھے. ایک زمانہ وہ پہلا سجدہ جب کرتے ہیں نا مٹی پر، یاد دلایا جاتا کہ ایک وقت تھا جب تم معدوم تھے، نہیں تھے، مٹی تھے. ثم احیاکم، پھر زندہ کیا اس نے. اب زندہ کیا نا، ہم زندہ، یہ درمیان میں اٹھ کر بیٹھ گئے. پھر ثم یمیتکم، ایک مرتبہ پھر آئے گا کہ وہ تمہیں مارے گا، تم مٹی میں چلے جاؤ. پھر اٹھ کر ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ثم الیہ ترجعون، پھر کھڑے ہو کر پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں جیسے قیامت کے دن اس کی کچہری میں کھڑے ہو. 5 ہی مرحلے ہیں، پہلے نہیں تھے، اب زندہ ہیں، پھر مریں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر پیشی ہو جائے گی. یہ مراحل ہیں جو سجدے میں آتے ہیں. اگر کوئی عقل والا اس طرح پڑھے اس کو پتا چلے گا کہ یہ میری کہانی سنائی جا رہی ہے کہ اس دور سے گزرے اور آئندہ یہ آنے والے. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. آپ بھی دھیان سے سنا کریں سارے میرے دوست. حکیم مختار صاحب ہمارے مستقل سامع بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، مولانا کے چاہنے والے بھی ہیں. انہوں نے ایک علمی سا سوال بھجوایا ہے کہ قصہ آدم و ابلیس قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ ذکر ہوا ہے. سورہ احزاب کے اندر ابلیس یہ بات کہتا ہے کہ فبما اغویتنی، کہ اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے میں یہ کام کروں گا. اس کی ذرا وضاحت چاہیے. پہلے کال لیتے ہیں پھر مولانا سے وضاحت طلب کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. آن لائن جی فتاوا آن لائن. جی کل کا پروگرام نہیں چل رہا ہے، کچھ ٹیکنیکلی پرابلم ہے بھائی. انشاءاللہ ایک آدھ دن تک چلنے لگ جائے گا، شاید آج بھی چل جائے. مختلف علاقوں کے اندر پروگرام جا رہا تھی، کل کا چلا نہیں رہے کے بلا لے. جی مجھے پتا ہے بھائی، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. ریکارڈنگ بھی بہت اچھی تھی 2-3 دن سے. کیا تھی؟ ریکارڈنگ کافی اچھی تھی. جی ریکارڈنگ بھی الحمدللہ پہلے سے دوستوں نے نا مطلب اپنے معاملے کو درست کر لیا ہے. تو انشاءاللہ ایک آدھ دن تک چلے گی بھائی. تھوڑے بہت بعض علاقوں کے اندر مسائل آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا سامان پیدا کریں. گلبرگ وغیرہ کے اندر، جناح کالونی کے اندر اور دھوبی گھاٹ کے ایریا کے اندر BCN پر کل چلی ہے. جی کل چلی ہے. چلو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. حکیم صاحب نے جو پوچھا نا کہ شیطان نے کہا دماغ ہوا تھا، اس کے بارے میں کیا؟ سورہ احزاب کے اندر ہے نا. سورہ احزاب میں تو آیا ہی نہیں واقعہ. کہاں یہ قرآن مجید ہے؟ یہ آراف میں ہوگا. آراف میں ہے. آراف میں آیا ہے دماغ ہوا تھا، احزاب میں نہیں واقعہ. آراف میں نہیں، آراف میں. تو اس میں کیا دماغ ہوا تھا؟ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہذا میں ہونا نہیں تھا، میں نے سجدہ کر ہی لینا تھا. سورہ ہجر میں اس میں دیکھیں شاید قرآن مجید بھی ہونا چاہیے. ٹھیک بہرحال ہے تو قرآن مجید میں دماغ ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب جو کہے کہ واقعی سچا ہے وہ اسی کا ساتھی ہے نا. کہے کہ ہاں واقعی اللہ نے اسے گمراہ کیا، وہ بے ایمان تو کہتا ہے، بہانہ بناتا ہے. مگر مختار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سچ بول رہا، وہ تو ظالم بہانہ بنا رہا، جبکہ اللہ نے اسے کہا بعد میں بھی، جیسے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے کیوں اس درخت کو چکھا جب میں نے منع کیا تھا. انہوں نے بہانے نہیں بنایا کہ آپ نے چکھوایا، انہوں نے کہا
ہم سے قصور ہوا, معافی پالی. موقع اس کو بھی اللہ نے دیا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس کو جس کے لیے میں نے حکم دیا. یہ بھی کہتا نہیں, اگر کہہ سکا بھول گیا ہوں معافی مانگ. ادھر نہیں آیا, ابا واستکبرا, اڑ گیا کہ میں نہیں کروں گا اور انکار کیا. یہ جان بوجھ کر کافر ہوا, اللہ نے کوئی گمراہ نہیں کیا. اس لیے یہ ایسی بات ہے جیسی میں ایک مثال کے طور اور کہوں, رحمت اللہ عالمین میں قاضی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب بھائی کے سامان سے پیالہ نکلا نا تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کیا تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. وہ جانتے تو نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام ہی, ان کے منہ پر کہہ دیا کہ اگر بنیامین نے چوری کی اس کے بھائی نے بھی چوری کی. تب ہمارے علماء ڈھونڈنے لگے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا چوری کی تھی. اپنی طرف سے کہانیاں بنائی, چھوٹی عمر میں ایسا ہوا تھا, نانا کے گھر گئے تھے, بوتل پھوپھی نے باندھ دیا تھا, سب بکواس. قاضی صاحب نے کہا یار گواہ تو دیکھ لو جو کہہ رہے ہیں کہ چوری کی ہے, اگر وہ سچے ہیں تو ڈھونڈتے پھرو جیسے وہ اور باتیں غلط کہتے تھے. یہ بھی انہوں نے دل سے گڑ لی, یوسف نے کون سی چوری کی. اسی لیے آپ جانیں کہ اللہ نے کوئی گمراہ نہیں کیا. وہ خبیث بکتا ہے تو بکتا رہے, وہ تو ہے ہی جھوٹا. اللہ نے کوئی گمراہ نہیں اس کو کیا. اللہ نے تو پوری طرح کہا کہ کر لا, آپ بھی کیوں نہیں کرتا, نہیں کیا. جزاکم اللہ. ایک صاحب نے سوال بھجوایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دانا کھایا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو وہ لفظ محمد عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا, صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی. کیا یہ روایت یا بات درست ہے؟ یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے نام مبارک کا واسطہ دیا تو اللہ نے توبہ قبول کی, تو اللہ نے پھر پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا لگا کہ وہ کون ہے, کیسے معلوم. انہوں نے کہا جب میں روح پھونکی گئی تو میں زندہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ عرش میں تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا, تو میں نے کہا تیرا کوئی محبوب ہی ہے. تو اللہ نے کہا ہاں وہ ایسے محبوب ہیں کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا, نہ تجھے بناتا, نہ جنت ہوتی نہ دوزخ. یہ لمبی چوڑی کہانی ہے مگر ہے بے بنیاد بھائی, یہ سچی نہیں ہے. لوگوں نے نا بس محفل کی رونق کے لیے ایسی باتیں بنا لی ہیں, بیان کرتے ہیں. سادہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. حضور کی شان اس کی محتاج نہیں ہے کہ ہم ایسی روایتوں کا سہارا لیں. یہ جھوٹی روایت غلط ہے. سلسلہ الحدیث ضعیفہ میں علامہ البانی صاحب نے ساری اکٹھی کر کے نا نشاندہی کری. جو دعا کی تھی جب وہ قرآن میں, یہ میرے بھائی بہن کہ انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تو خود بتا رہا کہ دونوں نے یہ دعا کی. ہمیں جعلی روایتیں بنانے کی کیا ضرورت ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میں نے آپ سے ایک نا پوچھنا تھا. جی پوچھیے بہن. کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ والد کا نام نہیں بدلنا چاہیے نا. ہیلو. جی جی سن رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. پوچھیں. تو یہ جو جن بچوں کو لوگ پھینک دیتے ہیں, اون نہیں کرتے, ان کو کچھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنا نام دیتے ہیں, اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, وہ جو بچوں کو اٹھاتے ہیں نا, یہ ہے تو بہت نیکی کہ لوگ اس بیچارے بچے کو پھینک گئے, اس کا کیا قصور تھا, تو کسی نے اٹھا لیا اور اس کو اپنا بچہ بنا لیا تو نیکی ہے. مگر لگی ہوتی ہیں, لوگ لے لیتے ہیں یا کسی سے بھی لے لیتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں, یا ستاروں سے بھی لے لیتے ہیں. نہیں, مگر ان کو اپنا بیٹا نہیں شو کرنا چاہیے, ولدیت نہیں لکھنی چاہیے کہ میرا بیٹا. یہ تو وہی تبنیت ہوئی بیٹا بنانے کی رسم جس کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا کہ بیٹا اسی کا جس نے اس کو جنا تھا, دوسرے کا بیٹا نہیں. وہ نا اپنا بچہ شو کرے اس کو. لیکن پھر وہ اس کا نام شام کیا چلے گا, مطلب کیسے, مطلب ہے تو آپ کی بات ٹھیک بھی, اب اس کا نام کیا ہو, یہ کیا کریں جو ظالم پھینک گیا, بیٹا تو ان کا مگر انہوں نے تو اس کو سنبھالا نہیں. ایسے معاملات میں پھر علماء تو کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہوتا آدمی اس کا نہیں پتا چل رہا, قبر پر بھی آپ دعا اس کے لیے کر رہے ہیں تو فرا ابن حوا کہہ دیں کہ حوا کا بچہ. اس کے سوا کیا کریں, یہ بدقسمتی ہے نا کہ اس بچے کو اس کے ماں باپ نے سنبھالا نہیں. نہیں مولانا, بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر اسے اسکول میں داخل کرانا ہو, شناختی کارڈ بنوانا ہو, بیرون ملک سفر کرنا ہو, پھر وہ ویسے اس کے لیے کیسے پھر کوئی مسئلہ ہے. تو یہی بات, مگر کیا کریں, اس کو اگر شوق کرے. یہ ہمارے سامنے ہی مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچہ بنا لیا, اس کو کاغذوں میں بچہ شو کیا, سب جگہ وہ لکھا گیا. اب بعد میں باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, اس کا باپ مولوی محمد علی کے ساتھ, یہ عدالتوں تک نوبت, قتل غارت تک نوبت پہنچی کہ تو نہیں بیٹا میں لوں گا بھائی. مسئلہ تو ٹھیک تھا, وہ تو فرق ہے نا, وہ تو مطلب بھتیجا تھا. بھتیجا وہ تو تھا نا. نہیں لیکن نہیں بھتیجا تھا, مگر وہ مولانا نے تو اس کو اپنا بچہ ہی بنایا تھا نا, ان کی اولاد نہیں تھی. انہوں نے یہی لکھا کہ یہ فلاں ابن اسحاق ہے. میں جناب ان کے متعلق پوچھ رہی ہوں جن کا کوئی نہیں ہوتا, اور ان کے کر رہے ہیں. مگر اس کا میری بہن کیا جواب ہم دیں کہ اس کا جب والد نہیں تو پھر کیا کیا نہیں. تو پھر اگر اس کو اپنا نام دیا جائے تو اس میں پھر اب کوئی ظاہر ہے وہ تو ذہنی مریض بن جائے گا,
وہ کہاں جائے گا؟ وہ کسی اسکول میں نہیں جا سکتا، وہ کہیں مطلب اگر اس کو پتا چل جائے گا کہ میرے ساتھ ایسے اچھا ہے بہن، تو بہت اچھا کیا، آپ کا سوال اس کو بالکل سوچیں۔ واقعاتی ہے اور سوچیں۔ ایسا سوال درپیش آتا ہے۔ میری درپیش اپنے آتے بھائی ہیں ہیں، اور کریں گے، میری میں بہن نے آپ اپنے نے سگے بھائی ہیں، انشاءاللہ اس کو اپنی سوچیں۔ بیٹی میرے چھوٹے بھائی کو دی ہوئی ہے، لیکن ہم نے تو اس کا نام لکھوایا ہوا ہے، لیکن چونکہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ گرا پڑا یا ہاسپٹل سے کسی جگہ سے لیا ہو تو پھر اس کو کس چیز کا نام دیں گے؟ آپ انشاءاللہ کو ایک ہفتے بعد کال کیجیے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کے مطالعہ کر لیں گے۔ یہ نئی صورتحال یہ بالکل صحیح ہے، بالکل اچھا سوال ہے، وضاحت ضرورت ہے نہیں سوچ کر اس کو انشاءاللہ۔ ایک بات پوچھنی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے، ہلو، جی جی زکوٰۃ جو ہے نا وہ بالغ صاحب نصاب پہ فرض ہے، تو بعض اوقات ہم لوگ کچھ پیسہ بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ سے رکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کے نام پہ اس کا پیسہ ہے، یہ پڑے گا بعد میں نا، تو کیا جب وہ اس پہ زکوٰۃ بھی ہم دیں گے یا جب وہ خود بالغ ہو جائے گا وہ اس پہ زکوٰۃ دینی شروع کر دے گا؟ نہیں، وہ آپ کا بچہ ہے اور آپ نے اس کے نام پہ اگر کر دیا تو مالک تو آپ ہی ہیں اس کے، اس سے کام نہ لہیلا سے اس کی زکوٰۃ آپ دیں، بالغ ہوگا انشاءاللہ پھر اپنی ذمہ داریاں سمجھے گا، آپ اس کی زکوٰۃ دیتی رہے، بچی کے نام کا یا بچے کے دیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو اللہ زیادہ ہی دیتا ہے۔ دے گا بالکل جی انشاءاللہ، جی بڑی مہربانی، میں دوسرا کوشچن پھر نا آپ سے ایک ہفتے بعد ضرور جی پوچھوں۔ انشاءاللہ ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی رہنمائی کے سامان پیدا کرے گا انشاءاللہ، اس بارے میں غور فکر کریں گے، اللہ کی مہربانی۔ بڑی مہربانی، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو مولانا سے سوال ہوا ہے، فی الواقع ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں بے شمار ہیں۔ بے شمار۔ میں ایک ذاتی طور پہ واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک آدمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ہے نا جی جی، ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੱਗਣਾ؟ یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ رات 9 بجے لگے گا جی، اللہ نے چاہا تو۔ رات 9 بجے پائیں؟ جی 9 بجے۔ چلو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہ ایک صاحب بیرون ملک جا رہے تھے تو جاتے وقت اپنے بتیجے کو ساتھ لے گئے پاسپورٹ بنوا کے، اور پاسپورٹ کے اندر اپنا نام لکھ دیا، یعنی بتیجے کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہاں لے کے چلے گئے، وہاں اس کو رکھا، بہت عرصے تک جوان ہو گیا، اب اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کرنی تھی۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بیٹی کی ولدیت، رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن کاغذات کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ابتدا کے اندر گپلا ہو گیا، اب کہاں لے کے جائے گا؟ یعنی والد کا نام بیٹی کا بھی محمد ابراہیم ہے اور اس کا نام بھی محمد ابراہیم ہے، وہ بچے کو تو اس لیے لے کے گیا کہ چلے بیرون ملک اس کو ایڈجسٹ کریں گے، کاروبار پہ لگائیں گے، تو مسائل تو بہت اس طرح کے آتے ہیں، بہرحال خطرناک صورت۔ صحیح بات، جزاکم اللہ۔ تو دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روایت یا حدیث ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو میں کسی ستارے یا تارے کے اندر تھا۔ جیسے اور بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہ حضرت فاطمہ ان کو چچا کہتی تھی، انہوں نے کہا چچا نہ کہا کرو، میں تایا ہوں آپ کا، میری عمر حضور سے زیادہ۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور سے ذکر کیا تو آپ نے پوچھا کہ جبریل جب تم پیدا ہوئے تو کچھ چیز دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ستارہ تھا، قطب ستارہ، وہ طلوع ہوتا تھا اور اتنی مرتبہ وہ طلوع ہوا۔ حضور نے کہا وہ ستارہ میں ہی تھا، میرا ہی نور تھا، اس لیے کئی لوگ پھر کہتے ہیں ادھر کو نہیں پاؤں کرنے چاہیے، حضور کا نور قطب ستارے میں رہا۔ ساری جھوٹی باتیں، کوئی یہ باتیں نہیں، نہ ان کا کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کا نور ستاروں میں تھا۔ یہ ستارہ پرست اسلام میں آ گیا نا، پوجا کرتے ستاروں کی۔ اب وہ مسلمانوں کو یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے قطب ستارے کا ادب کرو، انہوں نے یہ چکر چلا دیا کہ حضور کا ذکر کر دو بس یہ ادب کرنے لگیں گے۔ ہمارے لیے ادب کی جگہ صرف ایک ہے، بیت اللہ، پیشاب پخانے کے وقت اس کی طرف نہ منہ کریں نہ پشت کریں، باقی کوئی سائڈ نہیں، کہیں کوئی نہیں کی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ بھائی، ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی، جی پوچھیں۔ یہ لائف انشورنس کے بارے میں اور پرائز بانڈ کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ جائز ہیں یا نہیں؟ پرائز بانڈ تو نہیں جائز، اس کو تو جو علماء جائز کہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک بات۔ انشورنس کے بارے میں عالم اسلام میں بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہی ہے، میری سمجھ میں تو جو دور ہے نا موجودہ، اس میں انشورنس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، تعاون کی ایک صورت ہے، آپ اس کو اختیار کر لیں، بچاؤ ہو جائے گا، ورنہ ساری عمر کی کمائی ہو سکتا ہے ایک لمحے میں لٹ جائے۔ آپ گاڑی لے کر نکلیں، باہر کھڑے ہوں، چابی لے لیں، آپ کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے موجودہ دور میں، اور خرابی بھی اس میں کوئی نظر نہیں آتی، یہ جو لوگ کہتے ہیں آگے وہ پیسے فلاں کام میں لگاتے ہیں، بھائی اس کا ہم کیا ٹھیکہ لیتے، اس طرح کا کوئی کاروبار ہی ہم نہیں کر سکتے، آگے سے آگے پیسے کدھر جاتے ہیں؟
ہمیں بہرحال یہی مطلوب ہے کہ کچھ ایسا سرمایہ ہو جو وقت ضرورت کام آ جائے. تعاون کی ایک صورت ہے، اس کی وہی شکل ہے جو اسلام نے عاقلہ کی تھی. عاقلہ عربی زبان عقل سے ہی، کہ جب آدمی سے غلطی سے قتل ہو جاتا تھا نا تو اللہ نے 100 اونٹ اس کی دیت مقرر کی ہے، مگر وہ قاتل کو ادا نہیں کرنے پڑتے کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں، نہ اس کو خون کے بدلے میں مارا جا سکتا ہے نہ اسے دیت لائے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا. وہ اسی طرح ہی نا انشورنس کی طرح برادری پر پھیلا دی جاتی کہ اس کے دادا کی اولاد کے جتنے بالغ آدمی نا وہ 3 سالوں میں یہ رقم پوری کر لیں. جس کو بھی یہ ایکسیڈنٹ پیش آ جائے کہ دوسرے تعاون کریں گے. یہ دین نے بتایا کہ عاقلہ. اور جب حضرت عمر جن کا زمانہ آیا اس وقت دیوان بن گیا، دفتر بن گئے، انہوں نے پھر قبیلے چھوڑ دیے، محکمہ پکڑ لیا کہ جس محکمے کے آدمی سے غلطی سے مرے گا اس کے افسر اور چھوٹے سارے اپنی تنخواہوں کی نسبت سے کٹوائیں. 3 سال میں قسط اس کو ادا کر دی جائے گی تاکہ مقتول کے وارثوں کو بھی کوئی معاوضہ مل جائے. گھر ان کا برباد ہو گیا اور اس پر بھی بوجھ نہ پڑے، اس کا گناہ نہیں، غلطی سے لگ گئی گولی. تو یہ عاقلہ بالکل یہی معلوم ہوتی ہے بات. اس پر مولانا محمد تقی امینی، تقی عثمانی نہیں، محمد تقی امینی، انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے کہ موجودہ دور کے مسائل اور ان پر کے بارے میں سارے ملکوں کے علماء کے فتوے ہیں، دونوں سائڈ کی باتیں بتا دی ہیں. اور ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ چاہے نا کہ معیاری شکل تو اگر ہوگی تو پھر انشورنس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اگر اسلامی حکومت ہو، زکوٰۃ اور عشر لوگ دیتے ہوں، پھر تو ہر آدمی اپنے آپ انشورڈ ہے. وہاں جن کے پاس ہے وہ جمع کرائیں گے، جو آدمی معذور ہو جائیں گے یا کوئی ایسا رہ جائیں گے لاوارث، حکومت ان کو وظیفے دے گی. وہاں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل کیا بنے گا. مگر جب تک وہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی ہم خیالی پلاؤ پکاتے رہیں، لوگ تباہ ہو جائیں، یہ نہیں تھی. وہ کتاب لوگوں کو خریدنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. بڑے علم، فقہ اور اجتہاد کی روشنی میں لکھی ہے. سارے عالم اسلام کے علماء کے فتوے ہیں، انہوں نے بھی پھر جو بات تھی صحیح سمجھی بیان کی. ٹھیک ہے. پرائز بانڈ تو بالکل ایک جوا ہی کہ کاروبار کچھ نہ کرو اور بس آرام سے خرید لو، اگر آگے ورنہ پیسے تو آپ کے 2 سوالات کے جواب ہو چکے. اگر مزید کی تیسرا سوال ہو تو کل کریں نا، دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیں. اللہ خیر سے رکھے. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. کیا سورج طلوع ہونے سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ فقہ حنفیہ میں یہ جزیہ کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص پہلے گوشت کھانا چاہتا ہے نا تو شہری تو نہیں کر سکتے، دیہاتی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور شہری بھی اپنا بکرا وہاں بھیج دے، وہاں ذبح کروا کے مڑ کے شہر لے آئے. مگر یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. صحیح یہ رسول اللہ نے کہا سورج نکلنے کے بعد نماز عید پڑھنے کے بعد جو کرے گا وہ ہمارے دین کے طریقہ پر ہے، جو پہلے کرے گا وہ گوشت ہے کھانے کا، قربانی نہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں نے فون کیا تھا غالباً آدھا گھنٹہ پہلے. جی پوچھ رہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا نا. جی پوچھا تھا صاحب سے. ہاں تو میرے پاس نام لکھے ہیں، کبھی بھی کسی وقت بھی آپ تھوڑی سی انکوائری کر کے اگر پلیز بیان کر دینا. یہ دیکھ لیں نام صحیح لکھے ہوئے، میں نے کہا نہیں لکھے ہوئے. آپ مولانا نا ہر جمعۃ المبارک کے روز جامع مسجد کریمیہ میں نا علمی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے. اچھا جی. آپ جمعہ وہاں پڑھیے گا، مولانا سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور مزید اگر کوئی وضاحت اور تسلی بخش چیز بھی درکار ہوگی تو مولانا آپ کو پرووائڈ تفصیل سے. میرے بھائی وقت ملا، یہاں تو وقت محدود ہے نا، بہت لوگ چاہتے ہیں سوال آپ کو بھی شاید کال بڑی دیر کے بعد ملی ہو اور آپ کے پیچھے شاید کتنے بندے اس بات کے لیے ترس رہے ہوں کہ ہم بھی مولانا سے کوئی بات پوچھ لیں. اللہ خیریت سے آپ کو رکھے، ملے ہیں پھر انشاءاللہ ہو جائے گی بات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اچھا سوال. لوگوں نے اس بارے میں بھی کئی باتیں بنا لی ہیں. کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. جی کال سنیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک آدمی اگر نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کو عذر یہ ہے کہ اس کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ نماز میں پھر سستی کرتا ہے، کچھ کہتے ہیں میرا وضو قائم نہیں رہتا ہے. اس کے متعلق کیا کہ اگر اس کا دوران نماز بار بار وضو ٹوٹتا ہے تو بغیر وضو کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ جس چیز سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے نا نہیں رکتا، مثلا ہوا آتی ہے یا پیشاب کے قطرے بہتے ہیں، اس کو تو بھائی اپنے لیے نہ سمجھ لے کہ میرے لیے یہ کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں ہے. وضو کرے، وضو کے دوران بھی بے شک ہوا آتی رہے یا یہ پانی نکلتا رہے پیشاب کا، وہ منہ اور ہاتھوں پر سارا جس طرح وضو کا طریقہ پانی بہا لے، بے شک درمیان میں بھی ٹوٹتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، نماز پڑھ لے.
ان کے علاوہ کوئی چیز ہو نا جو اس کا عذر نہیں ہے، اور کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش آ جائے، پخانہ وغیرہ، پھر وہ سمجھے ٹوٹا، یہ جو بیماری بن چکی ہے اس کو سمجھے اس کے لیے حق میں معاف ہے، کوئی نہیں فکر، پڑھے نماز، نماز نہ چھوڑے، کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہی تو مومن کی سب سے بڑی متاع اور سرمایہ، اس کو نہ گم کرے۔ جزاکم اللہ۔ چلیں، فتاوی آن لائن یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر معروف مذہبی اسکالر، محقق، ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ تعالی کریمیا مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا بروقت اور صحیح حل چاہتے ہوں تو ان اوقات کے اندر مولانا ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں، تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ ایک سوال ہمیں ناظرین میں سے بھجوایا ہے کہ اگر کوئی گری پڑی چیز مل جائے اور تلاش بسیار کے باوجود اس کا مالک نہ ملے تو آیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلے فون کال لے لیتے ہیں۔ فون کر رہے ہیں، وہ بھی سوال رہ گیا نا کہ پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آن لائن جی، جی فتاوی آن لائن جی۔ ذوالفقار بٹو بول رہے ہیں جی۔ مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ آج کل کے دور کے حوالے سے بندہ نظام اسلام کے نفاذ کے لیے عوام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تو وٹو صاحب لمبی بات ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ خواہش نہیں رکھتا، خواہش کیا اس کے لیے تڑپتا نہیں اور دن رات ایک نہیں کرتا کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب آئے، تو اس کا اسلام مشکوک ہی ہے۔ آدمی جیسے مچھلی ہوتی نا پانی کے بغیر بے چین، ایسے ہونا چاہیے کہ اس کے اللہ کا دین تو الماریوں میں بند ہے، مگر اس کے لیے کیا کیا جائے یہ تو لمبی چوڑی بات۔ آپ آئیں بیٹھیں اور جو لوگ کر رہے ہیں سلسلہ میں کام، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، ان کا بھی پڑھے لے اور جس پر بھی اطمینان ہو 7 دن یا اپنے گھر میں اپنی حد تک جو کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوں تو آپ پوچھیں کہ جو خزانہ مجھ سے لے لیا تھا اس کی حفاظت کی تو اسے لٹ گیا، آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہے۔ نوبت تو بٹو صاحب یہ پہنچ گئی، میں بالکل ڈر سے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہر کسے باکار خود باکار احمد بادین احمد کار نے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، بچہ بیمار ہے دوڑے پھرتے ہیں کاروبار، مگر رسول اللہ کے دین کی کسی کو پرواہ نہیں، بالکل غریب ہے، دھکے کھا رہا ہے، کوئی نہیں سوچتا، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی طور پر کچھ یہ مسئلے سن لیتے ہیں، مگر اس کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہا ہے کہ اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ تو علامہ اقبال کے یہ اشعار اس پروگرام کے ذریعے سب اہل اسلام تک جانے چاہیے کہ وہ کہتے ہیں لرز مت شرمیں تو چوں روز شمار پرسدتا آبروئے روزگار۔ اے مسلمان میں کانپ جاتا ہوں شرم سے کہ کیا جواب ہوگا جب کائنات کے سردار نے پوچھا رسول اللہ نے قیامت کے دن حرف از حق از حضرت من بردائی پس چرابا دیگرانہ سپردائی، اللہ کا کلام مجھ سے تو لے لیا تھا، وہ تو گھروں میں بند رہا، اس کو دوسروں تک کیوں نہیں پتا؟ مشرق سے مغرب پہ ہندو رہے، یہودی رہے، کافر رہ گئے، تم نے کوئی اس دین کو پہنچانے کی فکر نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کہہ دیا آقا نے لستا منی گویدت مولا ماں، آقا نے کہا میرے تو تم کچھ نہیں لگتے، میرے دین کی فکر نہیں کی، میں کیا کروں تم کون ہو؟ وائے ماں بروائے ماں بروائے ماں۔ تو کہتے ہیں کہ سوائے پھر اس وقت رونے چلانے کے ہائے ہائے مارے گا کیا ہاتھ میں ہوگا؟ اس لیے کلمہ کو کے اندر یہ ہونی تو چاہیے نا رمک کے وہ تڑپے کہ کیوں اللہ کا دین دنیا میں اس طرح رسوا ہو گیا، کافر جو ہیں وہ غالب آئیں۔ آپ کی نیت بہت عمدہ اچھی ہے، یہ آواز سب تک جانی چاہیے۔ جی جزاکم اللہ۔ وہ سوال جو آپ نے کیا تھا نا کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا پیدا کی وہ رہ نہ جائے، اس بارے میں بھی لوگوں نے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ کچھ نے تو یہ ایک حدیث بیان کرنی شروع کر دی جو کہیں نہیں، بس لکھ دے جاتے ہیں، نہ بتاتے ہیں کس حدیث کے عالم نے لکھی ہے، کیا سند ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ کچھ نے ایک جعلی گھڑ لی ہے، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلی چیز اللہ نے عقل پیدا کی ہے۔ صحیح جو ہے وہ یہ حدیث پاک، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو دنیا میں اللہ نے بنائی وہ قلم۔ قلم سے کہا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہونے والا۔ قلم نے لکھ دیا، اس کے تحت ہی ہو رہا، وہ بن گیا سارا پروگرام، وہی تقدیر ہے۔ جف القلم بما ہوا کائن،
جو کچھ ہونا قلم لکھ کر اس کو خشک ہو چکا، اس میں اللہ نے سب لکھ دیا، بدلنا بھی لکھ لیا، نہ بدلنا بھی لکھ لیا، جو دعائیں سننی وہ بھی لکھ دی کہ یہ کرے گا مانی، ہر شے اس میں طے، قلم اول پیدا کیا۔ اب جو نور کو اول کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نور اول حقیقی ہے، سچ مچ تو پہلا وہی ہے، یہ قلموں میں سے پہلا قلم ہے۔ اگر وہ حدیث ٹھیک ہوتی ہم ضرور کوئی تعویل کرتے، جب وہ ثابت نہیں ہم کیوں اس مصیبت میں قلم کو حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے بن جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں کراچین بول رہی ہوں۔ جی 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 میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو سود ہے یہ تو حرام ہوتا ہے۔ حرام، بالکل ہلو حرام ہے سود۔ آپ بولتی جائیے بہن، جی۔ سن رہے ہیں مولانا۔ اور جب اگر ہم نے کوئی گھر بنانا ہو تو جتنے بھی بینک سے قرضہ وغیرہ لو وہ تو ساتھ سود لگاتے ہیں، تو وہ لینا جائز ہوگا پھر؟ نہیں جائز تو کیوں اس کو کہنا، نہ یہ پوچھا ہی کریں کہ جائز ہے۔ اگر آپ کی مجبوری اور بینک سے قرض لیتے ہیں تو چلو اللہ معاف کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں اگر مجبوری ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت ہے نا سر چھپانے کے لیے مکان، تو بینکوں سے بچنا ہی چاہیے۔ جو لوگ بینکوں میں نا ہمارے ساتھی وہ جانتے ہیں کہ قرض جو ہے یہ بینکوں کا کوئی ایسا کھیل نہیں ہے، مصیبت میں پھنس جاتا آدمی۔ اگر تو چھڑا سکتا ہے جان تو چھڑا لے، تھوڑے میں گزارا کر لے، اور اگر بالکل ہی مجبور ہے تو لے لے۔ جائز کا کیا پوچھنا ہے، تو ناجائز ہی، مگر وہ مردار اگر کھا رہا تو کھا لے۔ بینک کے لیے بہرحال کسی صورت میں جائز نہیں کہ وہ بینک لے سود لے، وہ تو حرام ہی ہر شکل۔ لوگ اگر لیتے ہیں نا اور دیتے ہیں اس طرح ادا کرتے ہیں تو مجبوراً اگر کرتے ہیں تو اللہ شاید انہیں معاف کر لے، شاید کوئی پتہ نہیں کیا بنے۔ جی بہن کچھ اور پوچھنا چاہیں گے مولانا سے؟ جی نہیں شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ سوال تھا جی کوئی گری ہوئی چیز مل جائے اور مالک کا پتہ بھی نہ ہو تو آیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مولانا اسحاق صاحب جی۔ جی بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ پوچھنا تھا کہ پیٹ میں گیس ہوتی ہے، جب وضو کرنا شروع کرتے ہیں کہ جنگ سے شروع ہو جاتی ہے کہ جی بار بار ٹوٹتا ہے وضو، اس کے بعد نماز میں تقریباً بیماری ہیں بیچارے، وضو نہیں رہتا، تو آپ بے فکر ہو کر نا پڑھی جائیں، وضو ٹوٹنے دیں، نماز پڑھتے رہیں۔ وضو کے اندر بھی اگر ہوا خارج ہوتی ہے نا، آپ منہ پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر اور سر پر جو مسح اور دھونا کر دیں، وہ حکم پورا کر رہے ہیں، نماز پڑھتے رہیں، بے فکر رہیں۔ 3 دفعہ ٹوٹ جائے پھر بے شک نہ کریں، ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وضو 3 دفعہ ٹوٹ جائے بے شک نہ کریں۔ نہیں، یہ خام خواہ تنگ کرتے ہیں، بیچارہ 3 بار کرے گا پھر رک جائے گا، کیوں ایسا کرے؟ بس ایک بار کیا پھر ٹوٹ گیا، پھر نہیں، ایک بار کر لیا نا، کلی کیا اور بس پورا کر لے، وہ ٹوٹنے کے وضو کے دوران بھی ٹوٹتا رہے، کوئی بات نہیں۔ آپ یہ کام کر لیں، نماز بے فکر ہو کر پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں، اور 3 بار وہ وضو کرے، پھر گارنٹی ہے کہ چوتھی بار نہیں ٹوٹے گا۔ کس مصیبت میں یہ لوگ ڈالتے ہیں؟ ایسا دین کوئی نہیں، دین آسان ہے۔ اگر بیماری بن چکی ہے تو پھر ایسا ہی کرنا۔ ہاں اگر کسی نے کسی دن زیادہ کھا لیا تو ایسا ہو گیا، وہ تو کرے، بار بار کرے، اس کو تو یہ سزا ملنی چاہیے کہ اس نے جانوروں کی طرح کیوں اتنا کھایا۔ باقی جو بیمار ہو چکا وہ ٹھیک یہ تو ایک کب سے 8-10 سال سے اس طرح۔ بالکل ٹھیک۔ جی السلام علیکم۔ ہاں، جو گری پڑی چیزیں جس کو عربی زبان میں لقطہ کہتے ہیں، وہ بچہ بھی لکیٹ ہی ہے، جس کی بات تو بہن نے کہی نہیں، جس کے بارے میں لکیٹ کہتے ہیں اس کو، گرا پڑا ملا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ہم قاسم بول رہے ہیں محمد آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 تراویحیں پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں 20 تراویحیں پڑھنی چاہیے۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ہم 10 دفعہ بتا چکے ہیں 14ویں روزے تک۔ مولانا کے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں ان کی سی ڈی بن رہی ہے، آپ شاف کمپیوٹر دکان نمبر 4 ریک سٹی سے اسے حاصل کر کے پروگرام دیکھ لیجئے، مولانا اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جواب دے چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔ دے لیں جی۔ تو یہ لقطہ گری پڑی چیز جو ملے نا، اگر تو معمولی نوعیت کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ڈھونڈنے آئے گا، تو اس کے اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، نہ اعلان کرائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام جی سوال کرنا ہے جی فرمائیے بھائی۔ جی، کیا کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی قبر میں ہی نماز پڑھتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی مولانا 4 روز پہلے جواب دے چکے ہیں۔ ہماری ایک دکان ہے، وہاں سے جا کے مولانا کی ریکارڈڈ سی ڈی آپ حاصل کر کے تسلی کے ساتھ اس میں سے مولانا کا بیان لے سکتے ہیں۔ دکان کا پتہ نوٹ کر لیجئے، شاف کمپیوٹر، دکان نمبر 4 ریک سٹی کے اندر ہے۔ جی ایک اور سوال۔ اللہ حافظ۔ جی
تو یہ ایسی گری پڑی چیز جس کی کوئی قدر نہیں نہ ہو اس کے بارے میں فکر مند، اس کا تو اعلان کرتے رہنا، خواہ مخواہ کا نا تقویٰ بگارنا، کوئی ضرورت نہیں، کھا رہے ہیں اس کو، یہ گری پڑی چیز ہے۔ اگر وہ قیمتی ہے پھر اس کی بھی ہے کہ تھوڑی قیمت کی ہے، 3 دن اعلان کریں، زیادہ سال تک کریں۔ اگر کوئی نہیں آیا پھر دونوں آپشن ہیں، آپ استعمال کر لیں، مگر آپ امیر ہیں، غنی ہیں، تو پھر کبھی وہ آ جائے تو آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر فقیر ہیں تو ٹھیک ہے، کھا لیا تو بس ہو گیا، آپ کے لیے حلال ہو گیا، وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ ہلو، میں نے کل سوال کیا تھا سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ جی جی، ہمیں اس کی ایک حدیث تو کوئی بتا دیں۔ کیا سوال کیا تھا آپ نے کل؟ کل طاہر صاحب نے آپ کو بتایا تھا، میں نے بھی کہا تھا کہ اگر حدیثیں لینی ہیں نا تو پھر وہ اس پروگرام میں نہیں بیان ہو سکتی، اس کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائیں، آپ بھی اپنی روایتیں سنائیں، مجھ سے بھی میرے حوالے لے لیں، آرام سے کتابیں دیکھیں۔ یہاں تو وقت ہے کہ میرے بھائی اور بہنیں جو آپ ہلکے پھلکے سوال کرنا چاہتی ہیں وہ کریں۔ آپ نے فاتحہ کا کیا، میں نے بتا دیا کہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی غلط نہیں کرتی، جو نہیں پڑھتے نماز ان کی بھی درست ہے۔ مقتدی کے لیے نہ نماز پڑھنے میں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، حدیثیں میرے علم میں وہ ساری، نہ ممانت ہے۔ کوئی کہہ کہ منع اس کے منہ میں پتھر پر، وہ بھی جھوٹ بولتا، نمازی کی مرضی پر ہے۔ اگر آرام سے پڑھ سکتا ہے، نماز میں خلل نہیں پڑتا، تو جہری میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے تھے، ابو ہریرہ پڑھنے والے بھی ٹھیک ہیں، نہ پڑھیں تو زید ابن ثابت ابن عمر ابن مسعود جیسے خود امام بخاری مانتے کہ نہیں پڑھتے تھے، کس کو کہیں گے کہ بے نماز مرے؟ زیادہ بہتر شاید میری عقل کے مطابق یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا اس میں خاموشی سے سن لیا کریں، نہ پڑھیں، اور جب وہ دل میں پڑھتا ہے ظہر اثر میں اور مغرب عشاء کی پچھلی رکعتوں میں پھر آپ سورت بھی پڑھیں، الحمد بھی پڑھیں، زیادہ مقبول بات یہ ہے۔ باقی نمازیں سب کی درست ہیں، بے فکر رہیں آپ۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک قائل تھے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، مگر وہ ساتھ ہی کہتے تھے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو نہیں پڑھتے نمازیں ان کی بھی ٹھیک ہے۔ یہ بات اگر لوگوں کے دماغ میں گزر جائے، جو میں چاہتا ہوں گزر جائے، تو انشاءاللہ امت کی بگڑی سنور جائے گی۔ اور اگر 1400 سال سے یہ بحث ختم نہیں ہوگی کہ جو پڑھتے نہیں بے نماز مرتے ہیں، تو بے شک ماریں، بڑے بڑے صحابہ کو اور اولیاء کو ماریں بے نماز۔ وہ کہتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کے منہ میں پتھر، وہ دیں پتھر حضرت عمر کے منہ میں، سب جھوٹے ہیں۔ یہ مولوی اپنی دکانیں نہیں ختم کرنا چاہتے، پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، نہ پڑھنے کی بھی ہے۔ زیادہ بہتر جو جمہور نے صحابہ نے کیا، اماموں نے کیا، وہ جہری میں خاموشی، سری میں پڑھ، بس۔ حوالے چاہیے تو آپ مسجد آئیں نا، اس طرح کیوں ہر روز کرتے ہیں؟ یہاں کیا بحث شروع کریں، یہاں مناظرہ شروع کرنا۔ چلے، بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ جی جی مولانا، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی۔ خیال گوہر بول رہی ہوں پٹیانہ روڈ سے۔ جی جی، آپ سے پوچھنا تھا کہ اسٹارز کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کس چیز کی؟ اسٹارز۔ اچھا، برج جو ہے ستاروں کو آپ بول رہے میری بچی، یہ کچھ ہیں یا نہیں ہے، دین نے ان کو نہیں صحیح مانا، نہ اس کی طرف توجہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو علم نجوم سیکھتا ہے وہ ایک جادو کا شعبہ سیکھتا ہے، اور جادو کفر ہے، اس لیے ہمیں نہیں اس میں پڑھنا چاہیے۔ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ جب پیدا ہوئی تھی ستارہ کون سا تھا، چھوڑیں ان باتوں کو۔ جو بھی کام ہے نا اللہ سے مانگیں، ستارے اڑ جائیں گے، ستارے بیچارے کیا کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں۔ آج کے پروگرام میں یہ جمعہ میں چاہتا تھا، نہیں ہو سکا، اب یاد آ گیا، میں لکھوا دینا چاہتا ہوں دعا، سب لوگ نوٹ کر لیں اگر کاپیاں۔ یہ دعا نہیں بولنی جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے سکھائی، دنیا سمجھ جائے گی آخرت۔ لکھ لے، اللہم قد تعلم، قد کاف دو نقطہ، قد تعلم، اللہم قد تعلم، کاف دال، اور اس کے بعد تعلم، تے عین لام میم، تعلم، اللہم قد تعلم ما یصلحنی، یصلح یہ سواد لام ہے جینچے والی اور نون یہ، ما یصلحنی، یصلحنی من امر دنیا دنیا و آخرتی و آخرتی، فکن فے کاف نون، فکن بے ہوائے جی، بے اور اس کے ساتھ ہے جینتے والی واو الف، آگے حمزہ پھر جیم پھر یہ، بے ہوائے جی حفیہ، ہے حلوے والی فے اور اس کے ساتھ یہ چھڈ۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم قد تعلم ما یصلحنی من امر دنیا
وآخرتی فکم بحوائجی حفیہ، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میری دنیا اور میری آخرت کے لیے کون سی چیزیں میرے حق میں بہتر ہیں، اس لیے میری ان حاجتوں کا تو خود خبر لینے والا بن جا۔ میری یہ ہے کہ وہ حاجت دنیا یہ ہے امام حسین کے بچے زین العابدین کی دعا، اور اس کے بعد میری بچی کسی دعا کی ضرورت نہیں، دنیا آخرت ان میں سے تو ہر چیز کے بارے میں جانتا کہ میرے لیے کون چیزیں درست ہیں۔ فکم بحوائجی حفیہ، حفیہ اتنا پیارا لفظ ہے قرآن کا کہ اس سے آگے مہربان ہونے کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ حفیہ کہتے ہیں جو کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے، درپے ہو جائے، اللہ میری چیزوں کے میری ضرورتوں کے پیچھے پڑ جائے، کوئی چیز نہ چھوڑ، خود خبر لے کر پوری کر۔ یہ جمعہ میں چاہتا تھا وقت نہیں رہا اور میں بھول گیا، یہ اچھا ہو گیا پروگرام میں، اب یہ آ گیا۔ سب بہنیں بھائی اس کو لکھیں اور اپنے اتحیات میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، قنوت میں پڑھیں، آگے پیچھے پڑھیں، انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے کفیل ہوگی۔ جی بہت شکریہ بہن آپ کا۔ مولانا اعتکاف کے بارے میں ہمیں سوال کیا گیا کہ اس کی شرعی حیثیت واضح کر دیں۔ اور السلام علیکم سر، کوشچن کرنا تھا سر۔ کریں کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ الحمدللہ، پوچھیں۔ اگر کسی کا باپ جو ہے وہ ظالم ہو گئے اور اس نے کبھی کسی ذمہ داری میں کسی کا جو ہے وہ اپنی اولاد کا خیال نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ ان سے جو ہے وہ سخت الفاظ میں بات کرتا رہے، تو کیا اس کو جواب میں سختی سے جواب دیا جا سکتا ہے؟ والد کو؟ جی نہیں، آپ نہیں سختی کے ساتھ جواب دے سکتے، یہ آپ کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، ان کو رویہ یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، مگر یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ سخت بھی بولیں، زیادتی بھی کریں، تو آپ وقفد لہما جناح الذل، اللہ کہتا بس عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھیں اور نرم الفاظ میں ان سے بات کریں، آپ نہ تلخی سے پیش آئیں۔ اور اس سلسلہ میں ایک بات جو علم میں رہنی چاہیے نا لوگوں کے، باتوں سے کام نہیں بنتا، عمل سے بنتا۔ ایک شخص مدینہ منورہ گیا، حضرت امام جعفر الصادق سے ملاقات ہوئی، تھا وہ بے دین مجوسی تھا، اسلام لیا، اب وہ وطن کو لوٹنے لگا تو اس نے کہا میری صرف ایک والدہ ہے اور کوئی نہیں، میں جا رہا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ اس کے سامنے نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کو بتانا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، وہ اپنے عقیدے پر پوچھا، اس کو بہت صدمہ پہنچے گا، مگر نیک سلوک بہت کرنا، ایسا بن جانا کہ وہ خود پوچھے، چنانچہ ایسا ہی نماز وہ چھپ کر پڑھ لیتا، برتاؤ بہت اچھا کیا۔ اماں نے آخر ایک دن پوچھا کہ بیٹا پہلے بھی تو کوئی اتنا برا نہیں تھا مگر اب تو اتنا نیک کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ماں عرب ایک ملک ہے، وہاں ایک شہر ہے مدینہ، وہاں اللہ نے ایک رسول بھیجا، اس کی چیز تعلیم مجھ تک پہنچی، اس نے مجھے اس رنگ میں رنگ لیا۔ اور حضرت امام جعفر صادق کا بتایا وہ بیچاری رسولہ کو تو جانتی نہیں تھی، اس نے کہا بیٹا وہ شخص ضرور نبی ہوگا۔ اب انہوں نے کہا نبی نہیں، نبی کی اولاد میں سے۔ اس نے کہا جس کی اولاد کا یہ حال ہے وہ نبی کیسا ہوگا؟ ہاں، تو عمل جو ہے نا اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اگر باتیں محض کریں کچھ نہیں پھیلا۔ آپ اپنے والد کے ساتھ بالکل نرمی کا رویہ اختیار کریں، یہ کڑوا گوند پی لیں، انشاءاللہ اس کو بھی اللہ ہدایت دے گا، اور ساتھ دعا کرتی ہے سر بہن بھائیوں کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ رب نے جو قرآن میں کہا یہ پڑھتی رہے، انشاءاللہ اللہ دل بدلنے پر قادر ہے۔ سر بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی بدتمیز ہو تو اعلان برات کیا جا سکتا ہے؟ بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی بدتمیز ہو تو اعلان برات کیا جا سکتا ہے؟ اعلان برات جلدی نہیں نہ کرنا چاہیے، اعلان برات تو بچی نبی کرتے تھے، جب وہی کے ذریعے پتا چل جاتا تھا کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، پھر وہ ہجرت کرتے تھے، ورنہ ہم خود ہی فرض کر لیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیا پتا کس وقت ہدایت کا لمحہ آ جائے۔ آپ کوشش جاری رکھیں، سلوک کریں، ان کے ساتھ ملتی جلتی رہیں، دعا ضرور کرتی رہیں، دعا میں بڑی قوت ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ بھائیوں کا دل بدل دے، انشاءاللہ بچی ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اعتکاف کے بارے میں سوال۔ اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف رسول کریم علیہ السلام نے جو دین میں ہمیں تعلیمات دی ان میں سے ایک حصہ، اور رمضان شریف میں تو آپ نے کیا اس لیے سنت ہو گیا، ورنہ پورے سال میں بھی آدمی یہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نفلی نیکی ہے کہ جب آدمی ارادہ کرے، گھر والوں کو چھوڑے، اپنا بوریا بستر لے کر اللہ کے دروازے پر بیٹھ جائے، اور بالکل کیفیت یہ ہو کہ وہ یہی کہتے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے، بھول گیا بال بچوں کو، دروازہ آ کر بس پکڑ کر بیٹھ کے آ کے جاؤں گا بخشے لے کر، سائل آ گیا دروازے پر خالی نے،
بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے قرآن نے جب کہا بناؤ ابراہیم اسماعیل 3 نیکیوں کا ذکر کیا کہ بنا دو اس کو طائفین کے لیے طواف کریں, رکوع اور سجود کریں, والعاکفین اعتکاف کریں. اس لیے اعتکاف بہت بڑی نیکی ہے. مگر اس سلسلہ میں بھی جو علماء بہت بیان کرتے رہتے ہیں نا کہ 10 دن جو کرے اس کو 2 حج اور عمرے کا ثواب ہے. نہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. رسول اللہ کا نام لے کر ہم کوئی شاید جو ثابت نہیں وہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے امام احمد بن حنبل نے ٹھیک کہا, ابن قدامہ مغنی میں لکھتے ہیں کہ کام یہ آپ نے ہر سال کیا, مگر یہ ثواب جو ذکر کیے جاتے ہیں نا یہ فضیلت نہیں ثابت. جیسے قربانی کی بھی نہیں کوئی ثابت, قربانی کی ہے مگر جو ثواب کہتے ہیں نا کہ ہر بالوں کے برابر نہیں. ڈرنا چاہیے کہ حضور کا نام لے کے جھوٹی حدیث ہے نا مولوی سنائے, ضعیف نہیں بیان کرنی چاہیے. باقی عمل آپ کا بہت بڑی نیکی ہے, بیٹھنا چاہیے. اور 1 سال جو رسول اللہ نے پورا مہینہ ہی یہ کیا اعتکاف, 1 سال نہیں کر سکے تو شوال میں پھر کیا تو کر سکتے ہیں. بہت بڑی نیکی ہے, جو لوگ بھی وقت نکال سکتے ہیں وہ اس کے لیے کوشش کریں. اور یہ بھی ساتھ ہی سن لیں, کئی پریشان ہوتے کہ 10 دن نہیں بیٹھ سکتا. جتنے دن بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ, 1 دن بیٹھ سکتے ہیں, 3 دن بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھ جائیں, اتنے کا اجر تو کما لیں. جتنا حصہ لے سکتے ہیں اس نیکی میں سے لے لیں. کم از کم 1 دن ہونا چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجد میں داخل اور لکھا ہوتا کہ نویت سنت الاعتکاف, کہ میں نے اعتکاف کے لیے, یہ کوئی بات نہیں. مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں یار حدیث میں کم از کم جو ملا 1 دن تو ملا ہے نا, یہ کہاں آیا 1 لمحے کا اور 1 گھڑی کا. اس لیے 1 دن تو ہونا چاہیے. زیادہ ہو 3 دن بہت اچھا, ورنہ 10 دن یا 9 ہو جائے نصیب تو بہت. عورت مسجد کے اندر گھر کے ایک بات میں اور بتا دوں کہ اگر عورت مسجد میں بیٹھے یا کسی جگہ اس نے ایسی جگہ مقرر کی ہے تو اس کو دن آ جائیں تو پھر وہ چھوڑ دے, مسجد سے بھی چلی جائے, وہ مصلی بھی چھوڑ دے, اور بعد میں جب پاک ہو نا وہیں بیٹھ کر باقی دن پورے کر لے. وہ اعتکاف اس کا پہلا بھی درست ہے, جو باقی ہے اس کی قضا کر لے, ثواب اس کو پورا ملے گا. عورت کا گھر پہ اعتکاف ہو سکتا ہے؟ عورت کا اعتکاف جو ہے نا, امام ابو حنیفہ اور کئی اماموں نے کہا کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں. باقی کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد میں ہونا چاہیے, کیونکہ حضور کی ازواج مطہرات مسجد میں بیٹھتی تھیں, مگر وہ بیٹھتی تھیں حضور کے ساتھ ہی. بعد میں بھی اعتکاف کیا انہوں نے مسجد میں, تو مسجد میں اگر ہو تو کوئی منکر نہیں, کہ بہتر ہے. مگر جو زمانہ ہے فتنے کا, اس میں اگر امام ابو حنیفہ کے مذہب پر بھی عمل کر لیا جائے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عورتیں اس عبادت میں شریک ہو جائیں تو یہ بھی اچھا ہے. مسجدوں میں جو حال ہے اور بدتمیزی کا طوفان ہے, اس سے بھی تو بچنا چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ پوچھیں بیٹا جو پوچھنا. 1 منٹ, اپنی مما کو کوئی جی جی بچہ ہے نا, پوچھ رہے. جی بیٹا پوچھئے. 1 منٹ, مما دے. نہیں ہو گیا. ہلو جی جی پوچھیں. علی صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہے ہیں. جی بول رہے ہیں. ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ٹی وی پر بیٹھ. اچھا میں نا, میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں کپڑے دینے ہیں بی بی فاطمہ کے نام دے, اور اپنے بھن بھرا یا مان دے سکتے؟ بی بی فاطمہ کے نام کے دینے ہیں تو پھر گھر والوں کو ہی کیوں دینا ہے, ماں کو باپ کو, جو اپنے گھر میں ہی رکھ لیے, پھر کسی مسکین کو دے. ہم نے باہر بھی دیے نا. ہاں نہیں باہر ہی دیں نا. یہ بی بی فاطمہ کے نام کے ہیں, وہ تو آپ ایک خیرات کرنا چاہتی ہیں نا, صدقہ کرنا چاہیے, وہ تو پھر دیں نا غریبوں کو ہی. والدہ کو یا اپنی ماں کو بنا کر دینا اپنی طرف سے اچھا سا سوٹ ہے. یہ کمینی حرکت کیوں کرتی ہیں کہ خیرات دیتی ہیں والدہ کو؟ وہ ماں ہے آپ کی, اس نے چھوٹی عمر میں آپ کو محبت سے پالا, کوئی اچھا سا سوٹ خریدیں اچھی طرح بنا کر اس کو سی کر والدہ کو دیں سلوا کر. ایسا کریں نا میری بہن, یہ نہ ٹرکائیں کہ بی بی فاطمہ کا اس کو دیں, بی بی فاطمہ کا بی بی فاطمہ کا یہ رہنے دیں. مہربانی سے یہی بس مسئلہ بنا کہ غلطی نہیں, یہ ماں کو اور دیں. جی بہت یہ آپ صدقہ کرنا چاہتی ہیں نا, صدقہ پھر غریبوں کو دینا. بھائی غریب ہو یا بہن ہو اس کا بھی نہیں دے سکتے, وہ دے دیں, دے دیں, غریب ہو بالکل دے دیں. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم مولانا محترم محمد اسحاق مدذ اللہ علی کے شکر گزار ہیں کہ جن کے توسط سے قرآن و سنت کی روشنی, مسائل کا صحیح حل اور دین اسلام کے چشمہ صافی سے آپ سیراب ہوئے. ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب آپ کی سہولت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اس کے اندر آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مولانا موصوف مرحمت فرماتے ہیں. اگر آپ بھی کسی مسئلہ کے سلسلہ میں مولانا سے رہنمائی چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے.
0800111777. یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے اور مختلف کیبل نیٹ ورک پر بھی پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ ہمارے اس پروگرام کی CD حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیجئے. شاف کمپیوٹر، دکان نمبر 4، بیسمنٹ، ریڈ سٹی، ستیانہ روڈ. اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں طاہر اور مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ